اب تیسری عظیم جنگ تلی کھڑی، کچھ پتہ نہیں کہ یہ جو معاملہ شروع ہوا ہے اب تو ہو رہا ہے، رفتہ رفتہ بڑھے گا۔ یہ لبنان کا معاملہ ہے، لبنان سے آگے جا کر یہ شام کا سیریا کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو تیسری عالمگیر جنگ جو ہے، فرق کیا ہوگا کہ پہلی دو جنگیں یورپ میں لڑی اور انہوں نے طے کر لیا تھا اب کوئی عالمی جنگ ہم نہیں لڑیں گے، ہم نے بہت خون دے دیا، 10 کروڑ آدمی دے دیا۔ ان 10 میں سے آپ کو معلوم ہے 60 لاکھ تو یہودی تھے، 60 ملین میں سے 6 ملین یہودی تھے۔ جس دوسری ورلڈ وار ہے اس کے دوران جرمنوں نے جنہیں قتل کیا، ختم کیا۔ لیکن اب جنگ لڑی جائے گی مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے۔ یہ تو اب ایک عام لفظ ہے سب کی زبان پر، مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کرنا ہے۔ مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں گریٹر اسرائیل بن رہا ہے، یہ ملکوں کی سرحدیں ختم ہو جائیں گی۔ کیا ہے لبنان اور شام، یہ پہلے ایک ہی ملک ہوتے تھے، بلکہ جارڈن بھی انہی میں شامل تھا۔ بادیہ تو شام ہے، یہ شام کا صحرا، یہ سارا فلسطین، اسرائیل، لبنان اور جارڈن اور سیریا یہ سب ایک ملک تھے، گریٹر سیریا۔ یہ تو پچھلی جو صدی کی پہلی جنگ عظیم تھی، اس کے بعد بندر بانٹ کی گئی، یہ مختلف ممالک بنا دیے گئے، یہ انگریزوں کا، یہ فرانسیسیوں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ بہرحال اب انہوں نے بنانا ہے یہ ساری لکیریں ہٹا کر پورا عراق، اس پر تو قبضہ ہو ہی گیا تقریباً۔ جب جو ہے امریکہ نے ختم کیا تھا صدام کی حکومت کو اور فتح حاصل ہوئی تھی، شیرون نے صاف کر دیا تھا ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا، اور اس سے پہلے وہ کہتے تھے ہمارا گریٹر اسرائیل جو ہے دریائے فرات تک ہوگا۔ لیکن اب انہوں نے کہا نہیں، یہ تو دریائے دجلہ تک جائے گا، ٹائگرس تک، ناٹ یوفریٹس بٹ ٹائگرس، تاکہ عراق کا جتنا بھی علاقہ زرخیز ہے، دوآبہ ہے نا، ایک دریائے فرات آ رہا ہے اور دوسرا دریا جو ہے دریائے دجلہ آ رہا ہے، ان کے درمیان جو دوآبہ ہے انتہائی زرخیز سارا ہمارے پاس۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا نوع انسانی کی آخری تقدیر یہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ آج میں اس منفی پہلو کے بجائے آپ کے سامنے مثبت پہلو رکھ رہا ہوں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ ابھی ذرا دور ہے، ابھی اس کے لیے قربانیاں دینی ہوگی، ابھی اس کے لیے محنتیں کرنی ہوگی، ابھی اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہے اس میں اور سختی اور شدت آئے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ آپ کو دکھاؤں، مجھے اقبال نے کہا دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ ایک انسان جو ہے جو غور کرتا ہے، سوچتا ہے، اور جیسے کہ اقبال نے کہا تھا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، میں نے ذرا اس میں ترمیم کی ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس، مدینہ اور نجف تو ایک ہی شے ہے۔ حضرت علی اور حضور کے مابین کیا فرق ہے؟ حضور نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابا، وہ تو ایک شے ہے، لہذا مدینہ اور نجف جو ہے اس کو دو جگہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، حجاز جہاں قرآن نازل ہوا، اور حول قدس جہاں سینکڑوں انبیاء دفن ہیں، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، بائبل ہے، اس سب کا تعلق کس سے ہے؟ حول قدس سے۔ تو ان دونوں کے ذریعے سے جو باتیں میں نے دیکھی ہیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں تو جو دیکھوں گا وہی دکھاؤں گا، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہی آپ کو سجھاؤں گا۔ بہرحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں بالآخر اسلام کا غلبہ ہوگا، عالمی سطح پر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہو کر رہے گی، اور پوری دنیا میں امن و امان ہوگا، خوشحالی ہوگی۔ بڑی طویل حدیث ایک موجود ہے کہ اس کے بعد یہ ہوگا جنگ ختم ہو جائے گی، خونریزی ختم ہو جائے گی، امن و امان ہوگا، خوشحالی اتنی ہوگی کہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، آسمان اپنی ساری برکتیں نازل کر دے گا۔ یہ دور آنا ہے عالمی غلبہ اسلام اور اللہ کے دین کا غلبہ اور خلافت علی منہاج النبوت کا قیام۔ اب اگلی بات، لیکن ظاہر بات ہے یہ کام کہیں ایک جگہ سے شروع ہوگا، ایک دم تو عالمی غلبہ پوری دنیا پر نہیں آ جائے گا۔ اس بات کو یہیں پر روکیے، اب اس بحث آگے چلے گی ہماری۔ اب آئیے جو دوسرا حصہ تھا، کیا عالمی امت مسلمہ کی تقدیر یہی ہے کہ ذلت و مسکنت ان پر مسلط ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، جو حشر لبنان کا ہو رہا ہے، جو اس سے پہلے فلسطینیوں کا ہوتا رہا ہے۔ کیوں نہیں کر سکی دنیا؟ مسلم دنیا چپ، زیادہ سے زیادہ بہت ریزولوشن پاس کر دیں گے، ابھی جایا پترا میں جمع ہو گئے ہیں، بعد ملیشیا میں، اور ریزولوشن پاس کر دیا، اللہ خیر صلی اللہ۔ نو تھریٹ، کوئی یہ بھی کہنے کو تیار نہیں کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیں گے، نہیں۔ کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم اپنے تجارتی تعلقات منقطع کر لیں گے، نہیں۔ درخواست ہے تو اسی یونائٹڈ نیشنز سے، اور درخواست ہے تو اسی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے، وہ سیز فائر کرانا۔ ان کی مرضی سے تو جنگ شروع ہوئی، ان کے پلان کے تحت تو معاملہ ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ جب تک حزب اللہ کی کمر نہ ٹوٹ جائے، کچھ نہ دیا جائے، اس وقت تک جنگ بندی نہ ہو۔ یہ تو دوسری بات ہے، حزب اللہ نے جتنی مقاومت کا مظاہرہ کیا ہے، they are surprised
یہ ان کے لیے بالکل ایک سرپرائز ہے. اس قدر ہمت جو ہے ایک جو ہے حزب اللہ جو کہ کوئی ریگولر آرمی نہیں ہے، جس کے پاس ٹینک نہیں ہے، جس کے پاس ہوائی جہاز نہیں ہے. ٹینک ہوائی جہاز تو پوری لبنان کی فوج کے پاس نہیں ہے، چند ہزار فوجی ہیں، اللہ خیر صلی اللہ، کچھ بھی نہیں، نہ ایئر فورس ہے نہ کچھ اور یہ حزب اللہ کیا ہے؟ یا راکٹ سے یا کلاشنکوف سے، بس بہت چیز. ادھر سے جہاز پر جہاز آ رہا، 200 250 بمباریاں، 200 بمباریاں، لیکن کھڑے. لہٰذا اس اعتبار سے سوچنے کی بات ہے، کیا یہ پوری ذلت و مسکنت کی صورتحال امت مسلمہ پر یوں ہی جاری رہے گی ہمیشہ کے لیے؟ کیا پورا عالم اسلام جو تھرڈ ورلڈ میں آ گیا ہے، سارا عالم اسلام تھرڈ ورلڈ میں، G7 G8 میں کہیں کوئی نام نہیں کسی مسلمان ملک کا، نہ 3 میں نہ 13 میں، اور کیا یہی صورتحال جاری رہے گی کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، پانی کی طرح مسلمان کا لہو بہ رہا ہے. جہاں دیکھو، کشمیر میں دیکھ لو، فلسطین میں دیکھ لو، فلسطین میں تو 50 برس سے بہ رہا ہے. کشمیر میں بھی اب تقریباً یہ سمجھیے کہ 20 برس ہونے کو آئے جب سے کہ وہاں پر ایک جو ہے مسلح جدوجہد شروع ہوئی. پھر چچنیا میں کیا ہو رہا، مسلسل ہو رہا ہے. کوسوو میں کیا ہوا، بوسنیا میں کیا ہوا. برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، مرتا ہے تو مسلمان. صومالیہ میں کیا ہوا، یہ صورت ہے. آج لبنان میں کیا ہوا، یہ صورتحال دیکھیے. کیا یہی ہمیشہ جاری رہے گی؟ نہیں، صورتحال بدلے گی. اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے. ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. یہ عالمی ملت اسلامیہ امت مسلمہ جو ہے، اس کا یہ معاملہ ہوا کیوں ہے؟ ہوا اس لیے، یہ میں اس پر مفصل کتاب لکھ چکا ہوں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال مستقبل، کہ یہ جو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ کیفیت جو بنی اسرائیل کے لیے آئی ہے قرآن میں، یہ آج ہم پر کیوں آ گئی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ جو جرم انہوں نے کیا وہ ہم نے کیا. ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا. نبت فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ہم نے اسے اپنا امام تو نہیں بنایا. ہاں، ختم قرآن کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمۃ، لیکن چلنا نہیں اس کے پیچھے. یہ امام ہی ہے بس ہمارا، کہنے کو امام، اس کی بات ماننی تو نہیں، اس کے احکام پر چلنا تو نہیں. تو اس لیے ہوا کہ ہم آج پوری دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جس کے بارے میں ہم پورے اطمینان کے ساتھ دنیا کو یہ کہہ کر دعوت دے سکے کہ come and see with your own eyes, this is اسلام. یہ ہے اسلام کی رحمت للعالمینی، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی. پورے عالم کے لیے یہ نظام مبنی بر عدل و انصاف، مبنی بر عدل، سماجی عدل، سوشل جسٹس کا نظام جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے. آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اس کے برکات کا مظاہرہ کر لو. مظاہرہ تمہارے سامنے. وہ کتاب جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے، نہ پڑھی ہو آپ نے ضرور پڑھی، کیونکہ یہ سارے عقدے حل ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں مسلمانوں ہی کا خون بہ رہا ہے؟ ہم تو اللہ کا نام تو لیتے ہیں کم سے کم. ہم اگر 120 کروڑ دنیا میں ہیں تو ان میں سے 20 کروڑ تو ایسے ہوں گے جو اللہ کا نام لیتے ہو مسجدوں میں جا کر. 20 کروڑ نہ ہو، 20 ملین تو ہوں گے جو 5 وقتہ نمازی ہوں. یہ کفار، یہ تثلیث کے قائل، یہ ملحدین، یہ خدا کے منکر. آج قوت ہے تو ان کے پاس، دبدبہ ہے تو ان کا، دنیاوی وسائل ہیں تو اس پر قبضہ ان کا. کیوں؟ کیا وجہ؟ دو ہی امکانات ہیں، یا تو اللہ ظالم ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یا اللہ لاچار ہے، کچھ کر نہیں سکتا. میں کیا کروں؟ میں نہیں کر سکتا. مانیں گے آپ دونوں بات؟ نہیں مان سکتا. پھر کیا جواب ہے اس کا؟ بڑا پیارا شعر اقبال کا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات. اللہ تو قادر علی کل شیء، اور تو عادل ہے، عادل کر دے. پھر بھی یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ مزدور کا خون پسینہ نکال کر سرمایہ دار جو ہے اس کے خون سے کشید کی ہوئی سرخ شراب پیتا ہے شام کو بیٹھ کر. یہ کیا ہے؟ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہ خانہ خراب. ان جاگیرداروں وڈیروں کے ظلم سے جو کاشتکار ہے، جو ہاری ہے، اس کی تو کھیتی برباد ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تو ظالم ہے؟ کیا تو لاچار ہے؟ نہیں، یہ تمہارے کرتوت، تمہارے اعمال، اس کی صلاح، یہ سمجھنے کی بات ہے. اور یہ میں نے تفصیل سے اپنی اس کتاب میں اس پر گفتگو کی ہے، اس کو پڑھیں. اور اس کا علاج اب کیا ہے؟ کم سے کم کسی ایک ملک میں، سائزیبل ملک ہو، یعنی چھوٹا سا جزیرہ ہو کوئی برونائی کی طرح کا نہیں، کم سے کم ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا مکمل نظام عدل اجتماعی قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے. یہ گویا کہ اتمام حجت ہو جائے گا. دیکھ لو نمونہ. ابھی تو کیا ہوتا ہے، ہم اسلام کے حاصل بیان کرتے ہیں، اسلام کی یہ فروغ ہے، دکھاؤ کہ دنیا میں ہے. نہیں بھائی، وہ تو 1400 برس پہلے جانا پڑے گا دیکھنے کے لیے. تو کون سنے گا آپ کی بات؟ دکھاؤ کہیں، نافذ کرو کہیں، مثال پیش کرو کہیں. میں نے آپ کو سنایا تھا
سر اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال دورہ کر کے آئے تھے. سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں جو پہلے USSR میں تھی اب اس سے علیحدہ ہو گئی ہیں, سب آزاد ہیں, اور ان میں چاہے ان کی اپنی اپنی زبانیں اور ہیں, ازبک ہے, یہ ہے, وہ ہے, لیکن یہ فارسی سب جانتا ہے. وہاں پر علامہ اقبال کا فارسی کا کلام 2/3 کلام تو فارسی میں عام. تو پسر اقبال کی جو آؤ بھگت وہاں ہوئی ہے. اقبال لاہوری کا بیٹا ہے, لیکن وہ کہا مجھ سے ڈاکٹر جاوید اقبال, جہاں میں گیا مجھ سے ایک بات کہی, وی نیڈ اے ماڈل, شو اس اے ماڈل آف اسلامک اسٹیٹ. We are ready to accept it. The Saudi model is not acceptable to us. It is based on monarchy. بادشاہت پر ہے, ملوکیت پر based ہے. The Iranian model is also not acceptable to us. It is based on theocracy. یہ مولویوں کی حکومت ہے. اسلامک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ کا نمونہ میں دکھا دو, ہم سب کے سب جو ہے لبیک کریں. تو اگر کہیں دنیا میں ایک جگہ بھی وہ اسلامی نظام کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے, اتمام حجت ہو جائے گی, اور یہ فرض کفایہ ہو جائے گا پوری امت کی طرف سے. جیسے کسی مسلمان کی نماز جنازہ چند لوگ بھی پڑھ لیں تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. اب نوٹ کر لیجئے, یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم پڑھیے. بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے, سروں پر ٹنا ہوا, بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ, جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا, جسے کہا گیا کہ لاسٹ کروسیڈ. بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا, پھر واپس لیا نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. فقیہ مجتہد بھی سے اور ہندے بادہ خارج تھا, کروسیڈ کہہ کر پھر واپس. یہ کروسیڈ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا. گریٹر اسرائیل بنے گا, یہ عراق, شام, اردن, سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ, ترکی کا جنوبی علاقہ, مصر کا صحرائے سینا, اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل, یہ سب اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ. عیسائی 80 علم لے کر ہے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے, اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج, 9.5 لاکھ فوج. یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب USSR کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے, اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا, اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے. جانتے ہیں خطرہ یہی ہے. اب اسلام ابھر سکتا ہے, مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے, اوپر خاک اس طرح آ گیا ہے, تمہیں اٹھانا بیٹھنا, یہ اندر تو انگارہ ہے, اوپر سے راکھ ہے, اسے دھوکہ نہ کھا جائے ان کے دلوں کے اندر. اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم ہے. اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا. ہمیں تو کبھی آ گیا, ہم تو بھول گئے. وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا. اگر اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی اس کی بات, اور ابھی 500 برس یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے. انہیں نہ کیا بات کیا گیا, عربوں کے سینے میں خنجر چونک دیا گیا. وہ چھوٹا سا جو چاہتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں. امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا. اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے, ایک بچے. یہ حدیث صحیح. اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب, عربوں کے لیے ہلاک, عربوں کے لیے بربادی اس شر سے جو قریب آئی. اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کیا, دبئی جا کر بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کی طرف میں قائم کر دیا. اب سعودی عرب ہوتا ہے راستے پر پڑ رہا, اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے پاکستان ہے. لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں تو یقینی ہے, اس میں تو احادیث صحیحہ ہوا. اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا, پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا, حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا, اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا. ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن. یہ بات کیا ہو رہا ہے؟ میں پہلی بات بات کر رہا ہوں. وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا. ابھی جو سامنے ہے وہ کیا, اس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے, جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی. آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے, آپ ڈکشنری میں مانیں کیا لکھا ہے, a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اس دنیا کی خاتمے سے پہلے
خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی، ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور ارمگڈون کہتے ہیں، اور یہ بائبل کی آخری کتاب ہے جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان، یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ آیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹو، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی، تو سن لیجیے آپ۔ آرمگڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح، پھر برباد کی تھی نبوکدنضر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی اب تک گری پڑی ہے، ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی سے آج تک وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی شیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تاج کی شکل۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا، یہ دجال، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام۔ ہمارا یہ تو بات کی بات ہے، اس وقت جو میں کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملات بتائیے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کی شرائط ہے۔ جمن کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب جمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر جمن سے روٹھی بہار، اب ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے باقاعدگی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک کی، اس جس دور دس انہونی بات بس جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز، بھارتی فورسز گدوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوں، آپ کو سامنے وہ جانے والے جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ یہ سارا کیوں ہو رہا؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواب مل جائے، مغرب سے نیٹو فورس داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورس آ جائیں، اور ہمارے ایٹمی دام توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے، اور ڈو ایز یو لائک۔ یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا؟ وہ اللہ چاہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ، اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا۔ صحابہ نے جانے دی، کتنی تکلیفیں اٹھائی، 12 برس تک مکی دور کے اندر بانشہ درویشی در ساز و دمادم سن، جو پختہ شبی خدرہ پر سلطنت جم سن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان پر ابن ماجہ کی روایت ہے، ان عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان، یعنی سلطان دونوں طرح سے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیا کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی۔ یہ مشرق کون سا؟
عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان، اور اگر اسے اور توسیع دیتے ہندوستان بھی، یہ ہے عرب کا مشرق۔ اس سے فوجیں جائیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نماء عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم ہے۔ اب دوسری حدیث، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ نے سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم، یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت، اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی تھا، پھر یہ یروشلم کی رہا ہے تاریخ، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا، اور یہاں سے یہودیوں کو نکل جاؤ، یہاں کوئی یہودی باقی نہیں رہا، بالکل تہو بالا برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا، 150 سال بعد بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رہا، اب یروشلم نام ہے، تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا۔ اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے نکلا، ایک دفعہ پہلے نکلا تھا 999 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں لیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا کر اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا۔ کس نے لیا؟ صلاح الدین ایوبی کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکتے، بہت حکومت کر چکے 400-500 برس کی، اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں تھی، وہ واپس لینے والا گرم کرد صلاح الدین ایوبی۔ گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا جائے، اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس میں 88 نہیں 38، لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے۔ خراسان کے علاقے سے، یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو یروشلم کا نام ہے، خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے ہیں، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے، ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی طرف سے مل جاتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالا کنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان ہے۔ باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان، ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا ہے، یہ خراسان نہیں، لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان، اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان۔ ایک مرتبہ ایک یہاں کا جو قونصلیٹ ایران کا وہ آئے تھے میرے پاس، اٹھے گئے اہم آدمی، ان سے میں نے پوچھا خراسان سے پہلے ان کا خراسان ہمارا ہے، مجھے خراسان، او خراسان بزرگ، وہ جو دی گریٹر خراسان کی بات کر رہے ہیں وہ یہ تھے۔ پھر میں نے اور طریقوں سے بھی تحقیق کی، پہلے خیال تھا کہ پورا افغانستان اس میں شامل ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ نہیں، یہ جو جنوبی حصہ ہے یہ سیستان کہلاتا ہے، کچھ بلوچستان کا حصہ اس میں شامل تھا اور کچھ یہ جنوبی حصہ افغانستان۔ یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور یہ فوجیں جا کر خراسان سے چل کر ایلیا پہنچیں گی، یروشلم پہنچیں گی، اور اپنے جھنڈے ڈالیں۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ سمجھیں، اس میں بھی میں اس سیر ترجمان القرآن اقبال کا شعر آپ کو، ایک تو انہوں نے جو اردو میں کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن، ٹھنڈی ہوا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے صلی اللہ۔ اس کا جو ہے حوالہ مجھے نہیں مل سکا اب تک، لیکن لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہے، حدیث ہے، پڑھی ہے ہم نے، لیکن بتا نہیں پا رہے، اور ظاہر بات ہے کہ حدیث کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں سے تلاش کرنا ساتھ ساتھ، اور اقبال کو کافی علم تھا اس کو بغیر کسی بنیاد کے نہیں کہہ سکتا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کے پہلے مصرے میں تو حضرت مہدی کا ذکر ہے، وہ میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا جب ان کا وقت آئے گا۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، خضر وقت کا خضر، میرے نزدیک وقت کا مجدد حضرت مہدی، وہ خلوت حجاز سے باہر آئے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں دی وادی دور و دراز آید برون، کارواں اس وادی دور و دراز سے چلے گا۔ یہ وادی دور و دراز کون سی ہے؟ وادی سندھ۔ وادی سندھ کا تصور پتہ نہیں آپ کو کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وادی سندھ، یہ سارے ٹریبیوٹس جو آ رہے ہیں جو وادی کے دریائے سندھ میں مل رہے ہیں، جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہیں،
وہ تو درخت کے تنے سے نکلی ہے. ایک یہ کہ ٹریبیوٹریز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو ایک بڑا دریا بن جاتا ہے. یہ ٹریبیوٹریز مشرق سے بھی آ رہی ہیں سندھ میں اور مغرب سے بھی آ رہی ہیں. افغانستان کا جو مشرقی حصہ اسی وادی سندھ کے اندر، اور یہ موجودہ پاکستان، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم سے نکل گیا دریائے ستلج تک، یہ اس وادی سندھ سے. کہاں آ رہا ہے ستلج؟ سندھ میں. اور بیاس تو ستلج میں پہلے ہی آ گیا، راوی آ گیا، چناب آ گیا، جہلم آ گیا، سب سندھ میں پہنچ گئے، پیٹن کوٹ میں سے پہنچ گئے. اوپر سے یہ دریائے سوات آ رہا ہے، یہ دریائے دیر آ رہا ہے، یہ دریا فنا آ رہا ہے، یہ دریا فلا آ رہا ہے، سب دریائے کابل میں ہو کر کہاں پہنچے؟ سندھ میں. اوپر سے دریائے ہندا آ رہا ہے، دریائے گلگت آ رہا ہے، کہاں آ کر گرے؟ سندھ میں. پھر یہ جو دریا آ رہے ہیں جو ہمارے جو ہے درائے گومل سے چلا آ رہا ہے، کوچی چلا آ رہا ہے، کہاں جاتے ہیں؟ سندھ میں. یہ پوری وادی، یہ افغانستان کا مشرقی حصہ جو پختون ہے، 100% پختون، وہ در حقیقت وادی سندھ سے دو طرف سے وادی. کارواں عظیم، جی سے مراد عظیم، کارواں عظیم وادی ہے، دور و دراز آئے فوجیں یہاں سے جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں عظیم وادی ہے، دور و دراز آئے. یہ ہے اس سیرت. حالانکہ یہی شخص ہے جو اپنے خطبات کے اندر نفی بھی کرتا ہے کہ یہ مہدی اور یہ اور وہ، یہ سب تصورات جو ہے یہ کوئی صحیح نہیں ہے، اور یہ پرانی کوئی روایات چلی آ رہی تھی، ہر مذہب میں اس طرح کی بات کہی. جب عقل سے بات کرتا تھا اس میں ٹھوکریں کھاتا تھا. جب دل سے اس کے یہ سیلاب کے معنی چشمہ ابھرتا تھا دل سے اس کی شاعری، اس میں ہوتے تھے وہ حقائق جو ابد. اس پر جو اشفاق صاحب ہوتے تھے ہمارے یہاں، اشفاق احمد ادیب، ڈرامہ نگار تلقین شاہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی. اگر ان کا مذاق اڑایا تھا اس نامہ نوائے وقت میں، بات بڑی پیاری. اقبال ایک دن کا اقبال تھا، ایک رات کا. دن کا اقبال فلسفی تھا، وہ اپنی عقل سے غور و فکر، اس کا حاصل تو ہے وہ لیکچرز، خطبات، ان میں بہت سی باتوں پر علماء کو شریف ہے. ایک رات کا اقبال تھا، اسے الہام ہوتا تھا، سیلاب آتا تھا شاعری، اور وہ اقبال جو ہے اصل ہے. اور اس کو کہا اقبال نے خود. ڈاکٹر یوئنگ ہوتے تھے جو پرنسپل تھے ایف سی کالج، ان کے نام سے یوئنگ ہال اب بھی موجود ہے نیلا گنبد چوک پر. ایک ہاسٹل بنایا تھا انہوں نے، یوئنگ ہال. ایک دعوت میں سب جگہ تھے، ڈاکٹر یوئنگ بھی تھے، علامہ بھی تھے. یوئنگ نے بڑا تیکھا وار کیا کہ ڈاکٹر اقبال، ہم نے سنا ہے کہ آپ جیسا آدمی بھی وربل ریولیشن کا قائل ہے. پہلے مسئلہ سمجھ لیجیے، ورنہ واقعہ سمجھ لیجیے. ایک ہے وربل، وحی باللفظ، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ الفاظ اللہ کے. ایک ہوتا ہے وحی، لیکن اس وحی میں لفظ جو ہے وحی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسپریشن کہلاتی ہے. کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی، آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو بتایا. تو یہ سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے یہ ہمیشہ وحی باللفظ وربل نہیں ہوتی. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اور وہ عقیدہ کیوں بنایا ہے؟ اب ایک بات سے باہر نکل رہی ہے. انجیلیں 100 سے زیادہ تھی، اب بھی کم سے کم 4 کو کینونیکل کہتے ہیں. تو ان چاروں میں اختلاف ہے، تو کون سی انجیل ہے؟ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں، تو میں نے بٹگمری میں ایک بہت بڑا انفارمیشن ہے، تو وہاں پادری صاحب سے مسٹر وائٹ جا کے میں نے کہا کہ which one of these is Bible؟ جواب آپ سنیے، ذہانت کا شاہکار ہے. None of them is Bible. Bible is in them. ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے، بائبل ان کے اندر ہے. یعنی جو مفہوم عیسیٰ کو وہ خدا سمجھتے ہیں اور ان کو اپوسٹلز کہتے ہیں، یہ نبی تھے، حضرت عیسیٰ کے رسول تھے، یہ متی ہوں، یہ جان ہوں، جو بھی ہے اپوسٹلز ہیں. تو جو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا وہی کی، انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا ہے، لہذا ادا ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث کے. تو اقبال سے کہا کہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، میں نے سنا کہ آپ بھی وربل ریولیشن کے قائل ہیں. کہنے بالکل، اور مجھے تو ذاتی تجربہ ہے، مجھ پر جو شعر اترتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. چپ ہو گیا یہ، اب آگے کیا بولے گا. تو بہرحال اقبال کا یہ شعر جو ہے رات کے اقبال کا شعر، اس اقبال کا اس کا الہام ہوتا. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت. اب میں نے اب تک تو یہ ڈسکس کیا ہے قرآن، حدیث، سنت اور ایک ترجمان قرآن کے حصے. اب آئیے عالمی حالات کے. عالمی حالات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالمی ریاست تقدیر مبرم ہے. زمانہ تیزی کے ساتھ ادھر جا رہا ہے، جبکہ پوری دنیا کی ایک ریاست ہے، بلکہ بہت پہلے سے اس کا تقاضا پیدا ہو چکا ہے. دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، آج آپ اسے کہتے ہیں گلوبل ولیج. یہ تو گاؤں کے مانند ہے، کوئی فاصلہ نہیں رہا. امریکہ میں تاج پوشی ہو رہی ہے، بش ساتھیوں کا منظر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سارا کا سارا 12,000 میل دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے. دنیا کیا ہے؟ یہ تو ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے. اور ایک عالمی ریاست اگر قائم نہیں ہوتی تو دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہوتا. لہذا دنیا میں امن کے لیے ایک عالمی ریاست ضروری ہے، اور اسی کے پہلے قدم کے طور پر وہ لیگ آف نیشنز جو ہے قائم کی. کوئی تو ادارہ ایسا ہونا چاہیے جہاں دنیا کے سارے ممالک کے نمائندے بیٹھیں، سوچیں، غور کریں، فیصلے کریں. اگرچہ وہ جو بے ایمانیاں دلوں میں تھی، جو بدنیتیں دلوں میں تھی، انہوں نے ناکام کر دیا، لہذا وہ مر گئی، ختم ہو گئی. ہاں، جنم دے گئی اسرائیل کو
اس کے بطن سے اسرائیل نے جنم لیا. اسرائیل نے نہیں، بالفور ڈیکلریشن کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت. اچھا جب وہ ختم ہو گئی تو تقاضا موجود تھا کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے بھائی بیٹھے سب وہاں فیصلے کریں، ورنہ تو دو برتن کھڑک جائیں گے تو اس کے بعد وہ عالمی جو ہے ایک کنفرنٹیشن ہو. تب یہ پھر دوبارہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن بنی، اور اب وہ بھی دم توڑ رہی ہے بیچاری، کئی روز سے دم توڑ رہی ہے. اس لیے کہ عراق وار کے ضمن میں ایک پیسہ بھر بھی وقت نہیں دی بش نے یو این او کی حمایت یا مخالفت. کیا رہ گیا اس کا؟ بس ایک کلب ہے، آؤ بیٹھے گفتگو کرو. اللہ اللہ جتنے ریزولوشن یو این او نے پاس کیے جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے خلاف، سب کو ویٹو کیا ہے امریکہ نے. فائدہ کیا ہوا؟ جنرل اسمبلی کا فیصلہ کشمیر کے بارے میں موجود ہے 55 سال سے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو وہ در حقیقت جب عادل انسان کے اندر اللہ پر ایمان اور یقین، آخرت کے محاسبے کا احساس نہ ہو تو کوئی بھی آپ ادارہ بنا لیں پھر ہو جائے گا. ایک زمانے میں، وہ بھی میرے زمانے طالب علمی کا ہے، جمعیت طلبہ والے جو ہے کراچی سے نکالا کرتے تھے اسٹوڈنٹس وائس ایک انگریزی ہفتروزہ، اس میں لکھا تھا یو این او کا مطلب ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نہیں، انٹائڈ نیشنز آرگنائزیشن، جو بندھی ہوئی نہیں ہے آپس میں. یہ نیشنز میں ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے، ان کی آرگنائزیشن انٹائڈ یونائٹڈ. اور آج اس کا بدل سامنے آ چکا ہے. لیکن تقدیر مبرم ہے، دی مارچ آف ہسٹری کین ناٹ بی اسٹاپ. چاہے نیو ورلڈ آرڈر آئے، چاہے جسٹ ورلڈ آرڈر آئے گا ورلڈ آرڈر جس میں کوئی شک. گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، ٹرپس کا معاہدہ ہو رہا ہے، یہ سارا جو ہے کدھر حرکت کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ ٹورڈز اے ورلڈ اسٹیٹ. اس عالمی ریاست کے قائم ہونے میں کمپیٹیٹرز کون اپنا نظام قائم کرنا چاہتا ہے؟ اس کے لیے اقبال کے دو شعر. دنیا کو ہے پھر مارکا روح و بدن پیش، مارکا روح و بدن روحانیت اور میٹیریلزم. دنیا کو ہے پھر مارکا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو مارا. تہذیب کے درندے یہ ہے مغربی قوموں کے لیے بہترین لفظ، تہذیب کے درندے. کہتے ہیں سیویلائزیشن سیویلائزیشن سیویلائزیشن، اور جو درندگی وہ کرتے ہیں کوئی بھیڑیے وہ زندگی نہیں کر سکتے. دنیا کو ہے پھر مارتا ہے روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پابند دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا ساتھ. دس گرینڈ کنفرنٹیشن از ویری سون ٹو کم، ویری سون، ویری سون. ایک طرف اللہ ہے اور مرد مومن، دوسری طرف ابلیس ہے اور اس کا سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے اور یہودیوں کے سپورٹرز. یہ ہے دو طرفہ، یہ دو فریق. اور وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں نظر. ابلیس نے کہا تھا مجھے نہ جمہوریت کا کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی فاشزم سے خطرہ ہے، نہ کوئی اشتراکیت سے خطرہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے خال خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو تعلیم. وہی خطرہ ہے جس کا ذکر کیا جب یو ایس ایس آر ختم ہو گئی، جس کے لیے نیٹو بنایا گیا تھا، جس کے لیے سیٹو بنایا گیا تھا، جس کے لیے سینٹو بنایا گیا تھا ٹو کنٹین یو ایس ایس آر. اب جب یو ایس ایس آر ختم ہو گیا وہ تو سربہ سجود ہو گیا مغرب کے سامنے، ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے کی پوزیشن میں آ گیا. اس وقت اثر نو نیٹو کو آرگنائز کر رہے ہیں، ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا چیف آف دی نیٹو سے یہ اب آپ کو کس بات کا؟ ہمیں مسلم فنڈامنٹلزم سے خطرہ ہے، وہ جو ابلیس نے کہا وہی ہمیں اندیشہ ہے مسلم فنڈامنٹلزم، لہذا ہمیں چوکس کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے اور تکڑے ہونا. یہ ہے در حقیقت ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آئے. اب دیکھیے ایک طرف میں نے بتایا ایک یہودی ہے اور ان کے خواب. خواب کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل قائم ہے جس میں